السلام علیکم دوستو، ادب نامہ کی سیریز اقبال شناسی میں خوش آمدید۔ پچھلی ویڈیو میں ہم اقبال کے خاندان اور ان کے بچپن پر بات کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ آئی بٹن پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی تعلیم پر بات کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد ایک دیندار آدمی تھے اور سیالکوٹ کے اکثر مقامی علماء کے ساتھ ان کے دوستانہ مراسم تھے۔ ان علماء میں ایک مولانا غلام حسن بھی تھے جو محلہ شوالا کی مسجد میں درس دیا کرتے تھے۔ اقبال کے والد شیخ نور محمد کا وہاں آنا جانا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اقبال کی تعلیم کا آغاز اسی مدرسے سے ہوا۔ حسب دستور قرآن کریم کی تعلیم سے ابتدا ہوئی۔ علامہ اقبال کی تعلیم کا یہ سلسلہ تقریباً 1 سال تک اسی طرح چلتا رہا۔ ایک روز شہر کے نامور عالم مولانا سید میر حسن ادھر آ نکلے۔ اقبال کو بیٹھے دیکھا کہ صورت سے عظمت اور سعادت چمکتی نظر آ رہی تھی تو پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ معلوم ہوا تو وہاں سے اٹھ کر شیخ نور محمد کی طرف چل پڑے اور شیخ نور محمد سے درخواست کی کہ علامہ اقبال کو ان کی تربیت میں دے دیا جائے۔ کچھ دن تک تو شیخ نور محمد کو پس و پیش رہا، مگر جب دوسری طرف سے اصرار بڑھتا چلا گیا تو اقبال کو میر حسن کے سپرد کر دیا گیا۔ مولانا میر حسن کا مکتب شیخ نور محمد کے گھر کے قریب ہی کوچہ میر حسام الدین میں تھا۔ یہاں پر اقبال نے اردو، فارسی اور عربی ادب پڑھنا شروع کیا۔ اقبال کی شخصیت میں عربی اور فارسی کی زبان دانی اور شعر و سخن کا جو ذوق پیدا ہوا وہ انہی بزرگ کی تعلیم اور صحبت کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ اپنی نظم التجائے مسافر میں اقبال نے عقیدت مندانہ طور پر اپنے استاد کے اس علمی احسان کا اعتراف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں: وہ شمع بارگاہ خاندان مرتضوی، رہے گا مثل حرم جس کا آستاں مجھ کو، نفس سے جس کے کھلی میری آرزو کی کلی، بنایا جس کی مروت نے نقطہ مجھ کو، دعا یہ کر کہ خداوندان آسمان و زمیں، کرے پھر اس کی زیارت سے شادماں مجھ کو۔ اقبال کی تعلیم کا یہ سلسلہ جاری رہا کہ اس دوران 3 سال کا عرصہ گزر گیا اور مولانا میر حسن نے اسکاچ مشن اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ علامہ اقبال بھی اسکاچ مشن اسکول میں داخل ہو گئے، مگر پرانے معمولات اپنی جگہ پر رہے۔ 1893 میں 16 برس کی عمر میں اقبال نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، فرسٹ ڈویژن آئی اور تمغے کے ساتھ ساتھ وظیفہ بھی ملا۔ 1895 میں اسی اسکاچ مشن اسکول سے ایف اے کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ ایف اے کرنے کے بعد ڈاکٹر علامہ اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور میں بی اے میں داخلہ لے لیا۔ اختیاری مضامین میں انگریزی، فلسفہ اور عربی کے مضامین رکھے۔ 1898 میں بی اے کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا، وظیفہ ملا اور اس کے ساتھ ساتھ 2 طلائی تمغے بھی ملے۔ بی اے کے بعد علامہ اقبال نے ایم اے فلسفہ میں داخلہ لیا۔ علامہ اقبال کو خوش قسمتی سے یہاں پر پروفیسر آرنلڈ جیسے عظیم استاد میسر ہوئے۔ آرنلڈ کی تعلیم و تربیت نے اس قدرتی جوہر کو اور بھی چمکا دیا۔ 1899 میں اقبال نے ایم اے کا امتحان دیا اور پنجاب بھر میں اول آئے، جس کے صلے میں ان کو نانک بخش میڈل دیا گیا۔ پروفیسر آرنلڈ علامہ اقبال کی طبیعت میں علمی ذوق پیدا کر کے 1904 میں انگلستان واپس چلے گئے۔ اقبال نے پروفیسر آرنلڈ کے رخصت ہونے پر نالہ فراق کے عنوان سے ایک الوداعی نظم لکھی، جس میں اس علمی ذوق کا خاص طور پر تذکرہ کیا جو ان کے فیض صحبت نے اقبال میں پیدا کیا۔ ذرہ میرے دل کا خورشید آشنا ہونے کو تھا، آئینہ ٹوٹا ہوا عالم نما ہونے کو تھا، نخل میری آرزوؤں کا ہرا ہونے کو تھا، آہ کیا جانے کوئی کیا سے کیا ہونے کو تھا، ابر رحمت دامن از گلزار من برچید و رفت، اند کے برغنچہائے آرزو بارید و رفت۔ تو کہاں ہے اے کلیمی ذرہ سینائے علم،
تھی تیری موج نفس باد نشاط افزائے علم، اب کہاں وہ شوق رہے پیمائی صحرائے علم، تیرے دم سے تھا ہمارے سر میں بھی سودائے علم، شور لیلا کو کے باز آرائش سودا کنت، خاک مجنوں را غبار خاطر صحرا کنت۔ علامہ اقبال کی طبیعت میں پروفیسر آرنلڈ کی تعلیم و تربیت نے اور فیض صحبت نے جو علمی ذوق پیدا کر دیا تھا وہ ابھی نامکمل تھا، اور اس کی تکمیل کے لیے اقبال خود انگلستان روانہ ہوئی۔ چنانچہ وہ 25 دسمبر 1905 کو انگلستان کے سفر پر روانہ ہوئی اور یہاں کیمبرج یونیورسٹی کے ٹرینٹی کالج میں داخلہ لیا۔ چونکہ کالج میں ریسرچ اسکالر کی حیثیت سے گئے تھے، اس لیے ان کے لیے عام طالب علموں کی طرح ہاسٹل میں رہنے کی پابندی نہ تھی۔ قیام کا بندوبست کالج سے باہر کیا۔ ابھی یہاں آئے 1 مہینے سے کچھ اوپر کا عرصہ ہوا تھا کہ بیرسٹری کے لیے لنکنز ان کالج میں داخلہ لیا۔ اسی زمانے میں کیمبرج کے استادوں میں وائٹ ہیڈ، میک ٹیگریٹ، وارڈ، براؤن اور نکلسن جیسی نادرہ روزگار اور شہرہ آفاق ہستیاں بھی شامل تھیں۔ ان میں نکلسن عربی اور فارسی زبانوں کے بھی ماہر تھے۔ آگے چل کر نکلسن نے اقبال کی کتاب اسرار خودی کا انگریزی ترجمہ دی سیکریٹس آف دی سیلف کے نام سے کیا۔ اس وقت پروفیسر آرنلڈ لندن یونیورسٹی میں عربی کے استاد تھے۔ اقبال بڑی باقاعدگی سے ان سے ملنے جایا کرتے تھے اور ہر معاملے میں ان کا مشورہ لے کر ہی کوئی قدم اٹھاتے تھے۔ کیمبرج یونیورسٹی ٹرینٹی کالج سے BA کرنے کے بعد علامہ اقبال نے پروفیسر آرنلڈ کے کہنے پر ہی میونخ یونیورسٹی سے PhD کے لیے رجسٹریشن کروایا۔ جولائی 1907 میں ڈاکٹر علامہ اقبال جرمن زبان سیکھنے ہائیڈلبرگ چلے گئے تاکہ جرمن زبان سیکھ کر میونخ یونیورسٹی میں اپنے تحقیقی مقالے کے بارے میں اس زبانی امتحان کی تیاری ہو جائے جو اسی زبان میں ہوتا تھا۔ اقبال نے دی ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا یعنی ایران میں مابعد طبیعیات کا ارتقاء کے عنوان سے اپنا تحقیقی مقالہ لکھا۔ ایک زبانی امتحان کے مرحلے سے بھی سرخروئی کے ساتھ گزر گئے۔ 4 نومبر 1907 کو میونخ یونیورسٹی نے ان کو PhD کی ڈگری عطا کی۔ ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملتے ہی لندن واپس چلے آئے، بیرسٹری کے فائنل امتحانوں کی تیاری شروع کر دی اور کچھ مہینے بعد سارے امتحان مکمل ہو گئے۔ جولائی 1908 میں بیرسٹری کا نتیجہ نکلا جس میں وہ کامیاب قرار دیے گئے۔ اس کے بعد وہ فوراً وطن کے لیے واپس روانہ ہوئے اور 25 جولائی 1908 کو واپس وطن دہلی پہنچے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے قیام یورپ کے دوران نہ صرف یورپ کے فلسفیوں، شاعروں اور ادیبوں کا بنظر غائر مطالعہ کیا بلکہ بحیثیت مجموعی ان کی سوچ اور فکر کو بھی بخوبی جان لیا، جس کا ذکر انہوں نے جا بجا کیا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ اقبال نے یورپ کا ظاہری تماشا ضرور دیکھا مگر محققانہ نظر سے۔ انہیں ان میں خوبیاں بھی دکھائی دیں اور ان کی روح کے خالی پن کا بھی ادراک ہوا۔ اسی لیے وہ ایک جگہ فرماتے ہیں، یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمہ ہیواں ہیں یہ ظلمات۔